کالا جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے، نہ پیلا، نہ کالا، نہ ہرا، نہ گلابی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں۔ عجیب بات آپ کو بتاؤں، ابھی میں کینیڈا گیا ہوں، وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں، انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹ میں بہت سو کا علاج ہم نے رقیہ سے کیا ہے۔ مسجد کے امام کو کہا کہ اس پہ دم کرو، ٹھیک ہو گیا بندہ، تو غیر مسلم بھی اس کو ماننے لگے ہیں۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور وہ ماننے لگے ہیں کہ بعض دفعہ انسان پہ کچھ جنات اور شیطانی اثرات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جائیں، اس کا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے آپ دم کریں۔ میں نے ملیشیا میں ولاگ بھی بنایا تھا، مسیحی لوگ تھے اور کچھ غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ ہم سورہ رحمان اپنے اوپر دم کرواتے ہیں، ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو غیر مسلم بھی ماننے لگے کہ قرآن پڑھ کے فائدہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ عاملوں کے پاس جاتے ہو، وہ بیڑا غرق کرتے ہیں آپ کا۔ تو اس لیے میرے بھائی سیدھا سیدھا کسی عامل کے پاس مت جاؤ، اپنی مسجد کے امام سے بول دو یا خود آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو۔ اگر کوئی شیطانی اثرات ہوں گے اس سے ختم ہو جائیں گے، ختم نہیں ہو رہے تو سمجھ لو کہ یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، شیطانی اثرات نہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ولید ہے اور میں بلوچستان سے ہوں، آپ سے ملاقات کرنے کہاں ہیں؟ آ جاؤ میرے بھائی۔ پاکستان میں 14 فروری کو ویلنٹائن ڈے منانے کے رواج بہت تیزی سے پھیل چکا ہے سوشل میڈیا پر، انفلوئنس اس چیز کو۔ السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی جان؟ ٹھیک ٹاک، سب سیٹ ہے؟ وہاں تو بہت سردی ہے بلوچستان میں یار۔ کس علاقے کے ہو؟ کس علاقے کے ہو؟ اللہ حالات بھی درست کر دے اور موسم بھی اچھا۔ نہیں بلوچستان سے تو کس ایریا سے؟ خوزدار سے۔ وہاں تو میں گیا ہوں، سردی بہت ہے وہاں، ایسا ہی ہے نا؟ اللہ تعالیٰ حالات درست کر دے اللہ بلوچستان کے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس محبت کا اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر انفلوئنس اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں، نوجوان ان سے سیکھ کر پھر وہی سب کچھ کرتے ہیں۔ کالج یونیورسٹی میں مخلوط ماحول کی وجہ سے آزادانہ میل جول ہوتا ہے، ماں بھی آہستہ آہستہ قبول کر رہے ہیں۔ ماں باپ اگر غیرت دکھائیں بھی تو آدھی رات میں دکھاتے ہیں اور نکاح کا انتظام نہیں کرتے، بچوں کو نکاح میں ساتھ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے ان سختیوں سے باغی ہوتے ہیں۔ دیکھو ماں باپ پتہ ہے کیا کر رہے ہیں؟ بچے کو پہلے پوری آزادی دیتے ہیں، پھر اس پہ پابندیاں لگاتے ہیں۔ بچے کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے بچے کو چرسیوں میں بٹھا دیا اور پابندی لگا رہے ہو، چرس پینا منہ توڑ دوں گا میں تیرا، بچہ باغی ہو جاتا ہے۔ آپ بیٹھنے کیوں دے رہے ہو اس کو چرسیوں میں؟ بچیوں کو ایجوکیشن میں ایڈمیشن دلایا ہوا ہے، بچیوں کی پھر نہ موبائل چیک کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے مجبوری میں کالج یونیورسٹیوں میں بچیوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن چھوڑنے بھی جاتے ہیں اور لینے بھی جاتے ہیں۔ وہ بچیوں کو بتایا ہوا ہے بیٹا کوئی بندہ پسند آئے، کوئی آنکھ مٹکے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتانا، ہم شادی کریں گے آپ کی، اور کنٹرول رکھتے ہیں۔ ان کی بچیاں کنٹرول میں بھی رہتی ہیں، شادیاں بھی آپس کی رضامندی سے ہوتی ہیں۔ ادھر ماں باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچی کو فل آزاد چھوڑا ہوا ہے، صبح جا رہی ہے، یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ یونیورسٹی بھی گئی ہے کہ نہیں گئی ہے۔ پھر وہ جناب ڈیٹے مار رہی ہے، پھر جب وہ اپنی مرضی کی شادی کا کہتی ہے تو نہیں ہماری پرمپرا ہے، ہماری بچیاں باپ کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، پھر وہ باغی بنتی ہیں۔ تو میرے بھائی کنٹرول کرو تو پورا کنٹرول کرو، چھوڑنا ہے تو مکمل مادر پدر آزاد کرو۔ اسے بولو بیٹا ہم لوگ کی کوئی پرمپرا نہیں ہے، ہم خاندانی لوگ ہیں ہی نہیں، ہم پرلے درجے کے بے غیرت، اور کچھ گالیاں اور بھی ہیں، رمضان گزرنے دو، اور مسجد کے باہر وہ گالیاں، ہم لوگ وہ ہیں، لہذا جاؤ یونیورسٹی میں پڑھو، چاہے یونیورسٹی جاؤ چاہے ڈیٹے مارو۔ اب تم 18 سال سے زیادہ کی ہو چکی ہو، تمہاری اپنی لائف ہے۔ گورا تو یہی کرتا ہے بھائی، گورا کیا کرتا ہے؟ تو اپنی لائف ہے، انجوائے کرو لائف کو۔ ہاں ایک آدھ بچہ ہو جائے تو بتا دینا آ کے، تو ایک طرف ہو جاؤ۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہو نا، نہ مذہب کو فالو کر رہے ہو نہ گورے کو فالو کر رہے ہو، تم یہ چاہ رہے ہو کہ پیڑے ہم مذہب سے کھائیں اور تعلیمی نظام گوروں سے لیں ہم، یہ نہیں ہوتا میرے بھائی، یہ ایڈجسٹ ہی نہیں ہوگا آپس میں۔ تو یا تو کنٹرول کرو یا بالکل کنٹرول چھوڑ دو، دونوں میں سے اب خود فیصلہ کرو کہ کیا کرنا ہے۔ ویلنٹائن ڈے تو بےغیرتی ہے، ایک نمبر کی بےغیرتی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کیسے بےغیرتی ہے؟ دیکھو غیرت ہوگی تو بےغیرتی سمجھ میں آتی ہے، بےغیرت کو بےغیرتی کبھی سمجھ میں نہیں آتی۔ بھنگی کو بیچارے کو آپ پخانے کی بو سنگھاؤ، آئے گی اس کو؟ عطر فروش کے قریب تھوڑا سا لے کے جاؤ گے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ تو بیچارہ جو بھنگی بیچارہ رہتا ہی گندگی میں، اس کو کیا پتا؟ گائے کو گوبر سے تھوڑی بدبو آتی ہے۔
تو اس لیے جب غیرت مند لوگوں میں رہو گے تو پتہ چلے گا کہ بےغیرتی کیا ہوتی ہے. تو اس لیے یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, غیرت بتانے کی چیز نہیں ہے. اچھا میرے بھائی, میں چترال سے آیا ہوں, آپ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہوں. کہاں ہے بھائی؟ چترال سے آیا میرے بھائی. سردی میں آ کیسے گیا میرے بھائی؟ آ جاؤ. ایک شخص کو زکوٰۃ کی پرچی, اچھا ملاقات کی پرچیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں بھائی. یہ ملاقات کا ٹائم نہیں ہوتا اس وقت. چلو اب تو آ گئے ہیں آپ, اللہ خوش رکھے آپ کو. چترال, اپر چترال, شکر ہے لوور سے آئے. اوپر جو بہت سخت ملتان ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملتان میں سخت خیریت ہے. چلو میں لاڑکانہ سے آیا ہوں بھائی جان, لاڑکانہ سے آیا. یہ تو سب بھائی راشد محمد سومرو کے مدرسے سے آئے. ماشاء اللہ آ جائیں بھی. کہاں ہیں مفتی صاحب؟ گجرانوالہ سے محمد فیضان, ملاقات کرنا چاہتا ہوں. بھائی جان یہ کیا ہو گیا یار, یہ تو ملاقاتی میں آدھے ہو جائیں گے ہم. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہوتا ہے پتھری کی وجہ سے, تو اس کو روزہ کے مہینے میں کیا کرنا ہے؟ بلوچستان سے اسلام ڈاکٹر سے پوچھیں. اگر ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے تکلیف بڑھے گی, نقصان ہوگا, تو چھوڑ سکتے ہیں. کیا حال ہے؟ ماشاء اللہ سب سیٹ ہے. بس آپ لوگ بیٹھ جائیں یار, بہت زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لاہور اسٹیشن, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلو چلو شاباش بچہ, بیٹھ جا بچہ. جی 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 جی, اکیلے میں پوچھنا ہے, ٹھیک ہے بیٹھ جائیں. اگر کیا اچھا ماشاء اللہ کہہ رہا آپ نے حفظ کی دعا دی تھی, میں حافظ بن چکا ہوں. ویری گڈ, دل سے دعا, اللہ آپ کو نیک صالح بنائے اور عالم دین بنائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اگر ایک شخص کو گردوں کا درد ہو پتھری کی وجہ سے, بھائی روزہ اگر ڈاکٹر کہتا ہے چھوڑو تو چھوڑ سکتے ہیں. جمعے کی نماز کو کب نافذ کیا گیا اور اسے نماز ظہر کا بھی حصہ کیوں بنا دیا گیا؟ واضح کریں. مدینہ میں جمعہ فرض ہوا ہے, قرآن کی آیتیں نازل ہوئی, ظہر کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. اب ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے معلوم نہیں ہے. کیا حرام روزی کمانے, حرام کھانے والے کی نماز عبادت قبول ہو جاتی ہے؟ حرام کا ایک لقمہ 40 دن کی نمازوں کو ضائع کرتا ہے. البتہ ضائع کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نمازیں چھوڑ سکتے ہیں آپ, بلکہ فرض تو ادا ہو جائے گا بہرحال, لیکن نماز کی برکت حاصل نہیں ہوگی. تو نماز تو پھر بھی پڑھنی ہے, چاہے حرام ہی کھا رہا ہو, اور حرام بھی چھوڑنا ہے. اگر قرض کی رقم بہت زیادہ ہو اور ادائیگی کرنے کی کوئی راستہ نہ ہو, تو کیا خودکشی حلال ہو جاتی ہے؟ کیونکہ مجھ پہ قرض بہت زیادہ ہے اور ادائیگی کا کوئی راستہ نہیں ہے. خودکشی کر لی تو پھر تو جن کا قرض تھا وہ تو بالکل ہی گئے نا. صحیح ہے, وہ بھی سارے خودکشی کریں گے. خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. کسی بھی وجہ سے نہیں کر سکتے خودکشی. قرضہ دینے کے پیسے ہیں تو بھی نہیں کر سکتے, پیسے نہیں ہیں تو بھی نہیں کر سکتے. اور اصل ٹینشن تو قرضہ دینے والوں کو ہونی چاہیے نا. تم تو کھا گئے ہو. عجیب بات ہے یار, کھا کے تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے. اگر آپ کو میں غیرت مند ہوں, مجھے ٹینشن اس بات کی ہو رہی ہے کہ میں پیسے کیسے دوں گا, اتنے غیرت مند ہو تو کھائے کیوں؟ آپ کہہ سکتے ہو کھائے نہیں ہے, میں نے تو لیے تھے کہ واپس کر دوں گا. تو جب واپسی کا کوئی تمہارے پاس بندوبست ہی نہیں تھا تو لیے کیوں؟ بہرحال خودکشی حرام تھی, حرام ہے اور حرام رہے گی. خودکشی کر لی تو قیامت تک اللہ اسی عذاب میں آپ کو وہی عذاب دے گا جس عذاب میں اپنے آپ کو مارا ہے. اور دنیا میں ہر غم, چاہے کتنا ہی بڑا غم ہو, کچھ دنوں میں انسان عادی ہو جاتا ہے. کچھ دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ عادت پڑ جاتی. پیسے کھانے کی عادت اسی طرح تو لوگوں کو پڑتی ہے. تھوڑے دن میں ٹینشن ہوتی ہے, پھر کہتے ہیں اب چلو آپ یہ دوبارہ کام نہ کریں, نہ لیں کسی سے قرضہ, لیکن خودکشی نہ کریں. ہم اپنے علاقے میں جمعے کی نماز پڑھ کر آئے تھے, پھر یہاں دوبارہ پڑھ لی. ٹھیک ہے, نفل ہو جاتی ہے دوسری دفعہ, 2 نفل ہو گئے آپ کے. اگر شوہر یا بیوی کے انتقال کو 10 برس سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہو تو اس قبر میں بیوی یا شوہر کی تدفین کی جا سکتی ہے, یا بیٹے کی قبر میں والدہ کی جا سکتی ہے. 10 سال کے بعد اس قبر کو مسمار کرنا جائز ہے, اس میں نیا مردہ دفنا سکتے ہیں 10 سال کے بعد. اور اگر پرانے مردے کی کچھ باقیات ہیں تو ہڈیوں کو کنارے پہ لگا دیا جائے, پھر اس میں نیا مردہ دفنا سکتے. سعودی عرب میں تو ہر 10 سال کے بعد قبرستان 0 میٹر ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں پتہ نہیں کون کون سے زمانے کی قبریں چل رہی ہیں, اور یہ بھی نہیں پتا اس میں مردے ہیں بھی کہ نہیں ہیں. بعض تو مزار ایسے ہیں جس میں کوئی بزرگ ہی نہیں ہے, بس ایسے ہی کسی نے جھنڈا لگا دیا تو وہ مزار بن گیا. اگر 10 گزر گیا ہو. اچھا, بیوی کی قبر میں شوہر کو نہ دفنائے, ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑے. وہاں کینیڈا میں ایک صاحب, مذاق ہے یہ سیریس نہیں ہوں میں, ٹھیک ہے, کینیڈا میں ایک صاحب مجھے ملے, کہنے لگے ماشاءاللہ میرے والد صاحب کی عمر 95 سال اور والدہ کی عمر 80 سال ہے.
میں نے کہا یہ کریڈٹ آپ کی والدہ کو جاتا ہے کہ آپ کے والد 95 تک پہنچ گئے. نہیں آئی سمجھ میں؟ بھائی آپ کی والدہ کے ہوتے ہوئے یعنی بیوی کے ہوتے ہوئے شوہر 90 کراس کر گیا تو یہ کمال کس کا ہے؟ کیونکہ خواتین ایسا ہونے دیتی نہیں ہیں. بھائی میں نے تو دیکھا ہے 60 کے بعد 70 بڑی مشکل سے شادی شدہ آدمی پہنچتا ہے. تو میں نے کہا یار آپ کے باپ کو انہوں نے 95 تک پہنچنے دیا, یہ آپ کی ماں کو کیا ہے؟ سلوٹ ہے. اللہ ایسی مائیں سب کو عطا کرے جن کے ابا کو وہ 70 کراس کرنے دے دیں. یہ مذاق ہے یار, کوئی کلپ بنا کے نہ چلا دے, یہ چلے جانے دیں اس کو. لیکن میں خواتین سے معذرت کر رہا ہوں, یہ میں نے صرف مذاق کیا ہے یار. وہ پھر کہتی ہیں ہمارے خلاف تقریریں کرتا رہتا ہے. یہ ہو بھی تو یہی رہا ہے نا, اب کیا کریں. بیوہ عورتیں نام بہت سنی ہے, رنڈوے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 میں 1. یہ خاتون بیوہ ہیں, یہ خاتون بیوہ ہیں. رنڈوے مارکیٹ میں ملیں گے ہی نہیں آپ. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد کی عمر ویسے ہی زیادہ عمر میں شادی کرتا ہے, یا وہ مردوں میں موت کا ریشو زیادہ ہے. وجہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن رنڈوے بہت کم ہوتے ہیں, بیوہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسلام میں تصویر بنانے جائز ہے, اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں. چاہیے ہو چکا ہے. بس یہاں سے بس ایک سوال لے لیں, یہ لوگ بھی کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. جلدی جلدی میرے بھائی. پشاور کی جماعت 5 منٹ مل جائے. پشاور کی جماعت آئی ہوئی ہے, چلیں 5 منٹ مل لیتے ہیں. یہ بھائی کو اکیلے میں ٹائم دے دیتے ہیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے جلدی سے پوچھیں سوال. بس اب مزید کوئی ملاقات نہیں ہوگی بھائی, جو سوال پوچھنے پوچھ لیں. مفتی صاحب میرا یہ سوال ہے کہ بندے کا ایک کام ہو, بندہ بولے کہ میرا یہ کام ہو جائے, تو اس کے لیے ایک منت مانتا ہے اور بہت زیادہ, جیسے کہ کوئی بائک گم ہو گئی یا کوئی چیز بندے سے چلا گیا یا کوئی بندہ ہی چھوٹ جائے, تو وہ ٹینشن میں آ کے بہت زیادہ منت مان لیتے, بہت زیادہ. تو بعد میں وہ اگر وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو پوری کرنی پڑے گی. منت میں اگر یہ منت مانی کہ میری بائک گم گئی ہے, اے اللہ اگر یہ بائک مل گئی تو میں یہ کام کروں گا, تو وہ کرنا پڑے گا, وہ چاہے وہ بہت زیادہ ہو. لیکن منت میں زبان سے بولا ہو, صرف دل کی نیت سے منت نہیں ہوتی. اور اس میں اگر یہ کہ وہ ملی نہیں تو پھر پوری کرنا لازم نہیں ہے. اور اگر ایسا ہو کہ وہ شروع میں اس ٹائم پہ ٹینشن میں تھا, بہت زیادہ بول گیا, اب وہ اس کو چاہیے کہ وہ مل گئی تو مل گئی, نہیں منت ریورس گیئر نہیں ہے منت میں. مطلب یہ کہ تبھی منت ماننے کو پسند نہیں کیا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بولے اگر مل گئی تو ٹھیک ہے, نہیں ملی تو وہ نہیں ہے. مطلب شروع میں وہ ٹینشن میں ہوتا ہے بندہ کہ بس ہوش و حواس کی صورت میں اس نے منت مانی کہ اللہ اگر بائک نہیں ملی تو کچھ بھی نہیں, مل گئی تو یہ کروں گا میں, بشرطے کہ جس کام کا کہا وہ عبادت ہو. ایسے منت نہیں ہوتی جو عبادت ہی نہیں ہے. میری بائک مل گئی تو اس کھمبے پہ چڑھوں گا, وہ نہیں, وہ کچھ نہیں ہوگا. میری بائک مل گئی, عبادت بھی ہو, عبادت مقصودہ ہو, اور اس کی جنس میں سے فرض عبادت بھی ہو. تو نماز کی منت ہوتی ہے, صدقے کی منت ہوتی ہے, روزے کی منت ہوتی ہے, حج عمرے کی منت ہوتی ہے. مفتی صاحب یہ اس کے علاوہ کی تلاوت قرآن کی منت واجب نہیں ہوتی. جی مفتی صاحب یہ آئے ہوئے تینوں دوست ہیں بٹگرام, اور جلدی میرے بھائی جلدی پوچھنا کیا کہہ رہا ہے بھائی بٹگرام. ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ جو نا جس بندے کو اللہ تعالیٰ ذلیل کرتے ہیں اور جس بندے کو جو نا دنیا ذلیل کرتی ہے نا, ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ ذلیل کر رہے ہیں؟ بھائی کہہ رہے ہیں یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ اللہ کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے یا مخلوق کی طرف سے ذلیل ہو رہا ہے. دیکھو واقعی یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. ہمیں جس پہ غصہ نکالنا ہوتا ہے نا, اگر اس کو لوگ ذلیل کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو اس کے گناہوں کی سزا ہے کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ذلیل اس لیے ہو رہا ہو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے. تو اس لیے پبلک کے کسی کو ذلیل کرنے یا عزت دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے. یہ دیکھو کہ وہ حق بیان کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. پھر اگر عزت ہے تو یہ حق, یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے, اور اگر لوگ ذلیل کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ اگر حق کے ساتھ کھڑے ہو, فرعون موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ مہین کے الفاظ استعمال کرتا تھا. مہین کا مطلب ہی معاذ اللہ اردو میں ذلیل بنتا ہے, معاذ اللہ نقل کفر. لیکن موسیٰ کلیم اللہ کی خاک کے برابر بھی نہیں تھا وہ. فرعون تو کیا کچھ بھی نہیں تھا, لیکن وہ ان کو کہتا تھا ایسے معاذ اللہ. تو حق کے ساتھ انسان کھڑا ہو, پھر لوگ ذلیل کر بھی رہے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے. اس ذلت کو خدا کا عذاب نہیں بلکہ امتحان سمجھا جائے گا, جو پیغمبروں پہ بھی امتحان آئے. اور قرآن نے اسی لیے کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ, اصل عزت اللہ اس کے رسول کی ہے. جو اللہ رسول کو فالو کر رہا ہے وہی اصل میں عزت دار ہے.
جو اللہ رسول کو فالو نہیں کر رہا وہ عزت دار ہو کے بھی عزت دار نہیں ہے. تو اس لیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں ہو پھر ذلیل ہو رہے ہو, پھر یہ خدا کی طرف سے چماٹے ہیں, پھر عبرت حاصل کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ عمل دیکھ کے پتا چلے گا کہ یہ ذلت آزمائش ہے یا عذاب ہے. اگر برا عمل ہے پھر ذلیل ہو رہے ہو تو یہ تمہیں گناہوں کی دنیا میں سزا مل رہی ہے. بہت سے لوگ ایسے الٹی الٹی حرکتیں کی ہیں, ذلیل ہوئے پھر وہ, اور عبرت کا نشان دنیا کے سامنے بنائے. تو یہ عمل سے پتا چلتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. اور سچی مچی کا آخری سوال اب لے لیتے ہیں یہاں سے. بہت سے لوگ بیچارے وہ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, تو اب یہاں کے لوگوں کا پہلے حق ہے نا, ہم پرچیاں لے. جناب یہ پرچیاں بھی یہیں کے لوگ لکھ کے دیتے ہیں. جناب جلدی سے پوچھیں نا, پوچھیں. یہ بائک پہ آج کل یہ خواتین چلتی ہے تو بائکیں, ہاں بائک ینگو جیسا ایپ بنایا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کیا ہوتے ہیں؟ یار میں اس کے بالکل قائل نہیں ہوں. خواتین کو بائک نہیں چلانے دینی چاہیے. اتنے خطرناک حادثات ہو رہے ہیں. ابھی ایک واقعہ بھی ہوا ہے, بیچاری وہ سلپ ہوئی ہے اور اس کے چیتھڑے اڑ گئے, پیچھے گاڑی نے کچل دیا. نہیں اس کے بارے میں نہیں, وہ آپ جاتے نا وہ ریڈ لیتی ہے خواتین بائک کیا منگا, مردوں کے ساتھ بیٹھنا تو جائز نہیں ہے. وہ رائڈ منگواتی ہیں, مردوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہی بات ہے, غیرت جب نہیں ہوگی تو پھر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نہیں. ہر چیز ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. غیرت ہوگی تو یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی نا. تو مردوں کے ساتھ بیٹھ کے جا رہی ہیں. جی ہم تو دیور کو بھابھی بٹھا کے لے جانے کی اجازت نہیں ہے بائک پہ. دیور نہیں بٹھا کے لے جا سکتا بھابھی کو, نہ سالی کو لے جا سکتا ہے. السلام علیکم. مفتی صاحب کالے جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ کیا کالے جادو کا؟ کالا جادو کا کیسے علاج کیا جائے؟ سب سے پہلے یقین کر لیں آپ پہ کالا جادو نہیں ہے, نہ پیلا نہ کالا نہ ہرا نہ گلابی. دوسری بات یہ ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے رات کو اپنے اوپر دم کیا کریں. عجیب بات آپ کو بتاؤں, ابھی میں کینیڈا گیا ہوں, وہاں کے ڈاکٹروں سے ملا ہوں, انہوں نے بتایا کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان